اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ قرآن مجید کے آخری 10 سوروں میں یہ 5واں سورہ ہے۔ یہ بھی عمومی طور پر سب کو یاد ہی رہتا ہے۔ سورت کا نام کافرون ہے اور مکے زمانے میں نازل ہوئی۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تھے تب یہ نازل ہوئی۔ نام اس لیے کافرون ہے اس کا کیونکہ پہلی ہی آیت میں وہ لفظ آیا ہے اور کافروں کو ہی مخاطب کر کے یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ وجہ نزول یا یوں کہیں کہ سبب نزول پس منظر اس سورت کا یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی، سمجھایا، ان لوگوں نے پہلے ستایا، برا بھلا بھی کہا اور بہت کچھ کیا۔ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس بھی آئے کہ ان کو اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ آپ بیچ میں سے ہٹ جاؤ۔ طرح طرح کی چالیں انہوں نے چلیں، بہت کچھ کیا۔ اب جب ان کو یہ لگ گیا کہ محمد اس راستے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں تو جو کفر کا پہلے سے طریقہ رہا ہے باطل کا، اور تو انہوں نے وہی استعمال کیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کمپرومائز ہونے کے لیے، جھکنے کے لیے ایک صلح نامہ رکھا اور یوں کہا کہ چلو آپ اپنی بات سے، اپنی دعوت سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک کام کرتے ہیں، 1 سال آپ اور ہم مل کر آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کرو ہمارے ساتھ۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو تھوڑا اور نیچے اتر کر آؤ، 1 مہینہ یہی کام کر لیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا 1 ہفتہ، 1 دن۔ ہر طرح کی سچویشن انہوں نے رکھی، آپشنز رکھے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے۔ اس ماحول میں یہ صورت نازل ہوئی اور صاف یہ اعلان کیا گیا پہلی آیت سے، قل، اللہ کے نبی صاف صاف اس بات کو سنا دیں، یا ایھا الکافرون، اے کافروں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی ذات کے منکر ہیں۔ اس کا ترجمہ ناشکرا بھی کیا جاتا ہے، چھپانے کا بھی کیا جاتا ہے۔ کیا سن لو، لا اعبد ما تعبدون، یہ جو امید لے کر آئے ہو تم کہ میں اپنے قدم پیچھے ہٹا کر تمہارے معبودوں کی عبادت کروں، لا اعبد، میں عبادت نہیں کروں گا، میں پیشانی نہیں جھکاؤں گا، میں نہیں پوجا کروں گا ان کی جن کو تم پوجتے ہو۔ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، میں نہیں کروں گا یہ کام۔ اور یہ کہا گیا ولا انتم عابدون ما اعبد، تم بھی مت کرو، ضرورت نہیں۔ ولا انا عابد ما عبدتم، میں بھی نہیں کروں گا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، تم بھی مت کرو عبادت۔ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، یعنی تم جس مذہب پر عمل کرو گے، جو بھگتو گے خود بھگتو، جو اعمال کرو گے ان کا جو بدلہ ملے گا کل قیامت کے دن تمہیں بھگتنا ہوگا۔ ولی دین، میں جو اعمال کروں گا، میرا دین میرے لیے مجھے ملے گا۔ یہ صورت بعض مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک کا جو ماحول ہے گویا کہ بالکل ان حالات میں ایک دم فٹ بیٹھتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جمہوریت کے نام پر جو ہمارے یہاں مطالبات آتے ہیں، کیا تم بھی تھوڑا سا ہولی میں شامل ہو جاؤ، تم بھی تھوڑا سا دیوالی میں آ جاؤ، تم بھی تھوڑا نیچے اتر کر آؤ، ہم بھی تھوڑا سا شامل ہو جائیں گے۔ حالانکہ غلطی یہیں پر ہے۔
یہ بات بالکل ذہن میں صاف رکھنی چاہیے، جمہوریت اس کا نام نہیں ہے کہ کوئی بغیر اللہ کو دل سے مانے ہوئے، بغیر اسلام قبول کیے ہوئے وہ آ کر مسجد میں نماز پڑھے، اس کا نام جمہوریت نہیں ہے۔ یا ہم جائیں اور ان کے تہوار یا خوشیوں میں شریک، اس کا جمہوریت نام نہیں ہے۔ جمہوریت نام اس بات کا ہے ایک آزاد ملک میں ہر مذہب کا بندہ، ہر طبقے والا آدمی اپنے مذہب پر کھل کر عمل کرے اور سامنے والے مذہب کی عزت کرے، بس۔ نہ میں آپ کو برا بھلا کہوں، کیوں؟ یہ تو میرے مذہب کا قانون ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ ہم ہندو بھائیوں کے مذہب میں جو محترم شخصیات ہیں، جو عیسائیت کی محترم شخصیات ہیں، جو یہودیوں کے قابل احترام لوگ ہیں، جن کو وہ مانتے ہیں، پوجتے ہیں، خدا کا درجہ دیتے ہیں، مسلمان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کوئی غلط جملہ یا لفظ اپنی زبان سے ان کے بارے میں نکالے۔ یہ ہمارے اوپر لازم اور ضروری قرار دیا گیا۔ اب یہاں ہوتا یہی ہے، اور ہمارے لوگ بہت جلدی نیچے آ جاتے ہیں عہدوں کے لالچ میں، کسی بھی لالچ میں۔ تم کہہ رہے ہو چلو یہ عہدہ مل جائے گا، فلاں کے ممبر بن جائیں گے، بس۔ اور یہیں سے اسی راستے سے شرک داخل ہو جاتا ہے بہت آسانی کے ساتھ۔ آپ جتنے سیاسی لیڈران ہیں دیکھ لیں، آپ خود موازنہ کر لیں، تول لیں قل یا ایھا الکافرون کے ترازو میں کہ کون کتنے کس کے پلڑے میں۔ لوگ تو یہاں تک کر رہے ہیں، آپ خبروں سے واقف ہوں گے کہ ووٹ ہم سے ہمارے لوگ مانگتے ہیں، اور جب کسی حکومت کی زمین پر کوئی ادارہ بنتا ہے، چلو مان لیا حکومت کہہ رہے کہ تم شرکیہ اعمال کے ذریعے اس زمین پر کسی عمارت یا بلڈنگ کی شروعات کرو، مگر ایک مسلم وزیر جا کر کے وہاں باقاعدہ شرکیہ اعمال کھلم کھلا کرتا ہے۔ یہ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ عہدے کے لالچ میں ایمان کو بیچنا اور سیل کرنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہاں تو بالکل صاف ہے، مسلمان تعلقات کو استوار کر سکتا ہے، بڑھا سکتا ہے، غیر قوم کے ساتھ مل کر رہ سکتا ہے، مگر عقیدہ توحید اور عقیدہ ایمان پر ذرہ برابر بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ مسئلہ یہی تو تھا، نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا قریش مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے، وہ اللہ کو اپنا رب مانتے تھے۔ فرق کیا تھا؟ وہ کہتے تھے اللہ کی الوہیت میں، خدا کی خدائیت میں لات بھی شریک ہے جو ان کے بت کا نام تھا، عزا بھی شریک ہے، حبل بھی شریک ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ لڑائی یہی تو ہے۔ ہمارے یہاں ہر سچویشن، ہر حالت کے لیے، ہر موقع کے رب صرف ایک ہے، اس میں نو کمپرومائز، کچھ بھی ہو جائے۔ ان کے یہاں ہر سچویشن کے لیے الگ خدا، الگ بھگوان ہے، ہزاروں خدائیں۔ یہی تو فرق ہے اور یہی لائن ہے ہمارے اور ان کے درمیان۔ عزت احترام سب کا کیا جائے گا، مگر یہیں آ کر حد فاصل آ جاتی ہے، یہی فرق ہو جاتا ہے۔ یہاں کوئی کمپرومائز نہیں بھائی، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، وہ کہتے نہیں تھوڑا تو جھکو، نہیں ہو سکتا۔ ہمارا پہلا عقیدہ یہی تو ہے۔ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کائنات کی جتنی تعریفیں ہیں اس کا سزاوار، اس کا مستحق صرف رب العالمین، اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے یہاں تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں، رائٹ ایئر میں کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تکبیر بھی وہی کہی جاتی ہے۔ کیا پیغام ہے؟ کہ بچے کی نشو و نما، اس کی تربیت، اس کی پرورش، اس کی پرداخت اسی چیز پر ہوگی کہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، اس کے سامنے کوئی خدا نہیں، کوئی بادشاہ، کچھ نہیں۔ اس صورت کا پیغام یہی ہے کہ یہی فاصلہ ایک مسلمان کا بنیادی مضبوط عقیدہ یہی ہونا چاہیے۔ ہاں حالات آئیں گے، حالات آئیں گے۔ ایمان کو قبول کرنے کے بعد میں اور آپ یہ سوچنے لگیں کہ پھولوں کی سیج ہمیں رکھ کر دی جائے گی کہ آئیے سو جائیے، تو یہ تو نہیں ہونے والا۔ جب اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں ہوا تو ہم کہاں کے ہیں، یا ہماری کیا حیثیت ہے؟ بہرحال دوسری چیز یہ ہے، اس صورت کے فضائل بے پناہ کے ہیں، بے پناہ کے فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک جگہ فرمایا یہ سورت ثلث قرآن، تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک جگہ فرمایا
کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو، شرک سے بچ جاؤ، تو رات کو سوتے وقت سورہ کافرون کو پڑھا کرو۔ ایک جگہ فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری طبیعت میں شرک سے بیزاری پیدا ہو، تمہارا دل بالکل ایمان اور توحید پر قائم رہے، تو 5 سورے آپ نے ارشاد فرمائے، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ لہب یعنی تبت یدا ابی لہب، سورہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، یہ سورے پڑھ کر سو۔ بہت سے فضائل اللہ کے نبی نے فرمائے، بعض جگہ علاج کے لیے بھی اس کو استعمال کرنے کے لیے فرمایا کہ پڑھا کرو، اور خصوصاً سوتے وقت پڑھنے کے اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اللہ